اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعین اما بعد۔ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جو قلب الیف کے موضوع کے اوپر چل رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں قلب الیف کے حوالے سے مختلف مطالب پیش کیے اور ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی کہ قلب الیف ایک ایسا موضوع ہے جس کی بنیاد پر معاشروں کے درمیان مقایسہ کیا جا سکتا ہے اور الہی معاشرے اور غیر الہی معاشروں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے وہ معاشرہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات مقدس کی وجہ سے عروج اور کمال تک پہنچا، اس کا ایک اہم ترین وصف سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو اور فرقہ واریت میں یعنی منتشر گروہوں میں مت تقسیم ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کا ذکر کرو۔ اذ کنتم اعداء، کہ تم لوگ دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس اللہ کی نعمت کے ذریعے سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ دوزخ کے ایک کنارے پر موجود تھے، یعنی دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر موجود تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو روشن اور آشکار بیان کرتا ہے اسی طرح تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلامی معاشرے وہ معاشرے ہوتے ہیں کہ جن میں قلوب میں الفت پائی جاتی ہے، لیکن کن سے الفت پائی جاتی ہے؟ ان افراد سے الفت کہ جن کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات الفت دیکھنا چاہتی ہے، اور ان چیزوں سے نفرت پائی جاتی ہے ان معاشروں میں کہ جو شر، ظلم، ستم اور دشمنان الہی شمار ہوتے ہیں۔ لہذا الفت اور عداوت دو ایک ایسے موضوع ہیں جس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ انسان انہی خوشی اور غمی، الفتوں اور عداوتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے انہی چیزوں کا تذکرہ بھی باقاعدہ کیا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، وہاں پہ یہ بھی بیان کیا کہ لا یحب الفساد، وہاں پہ محبت فساد سے نہیں کرتا، یعنی فساد، ظلم و ستم یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے عداوت رکھنا ضروری ہے، اور جبکہ احسان، تقوی، نیکی یا راہ الہی میں نکلنا یا دیگر امور کہ ذات باری تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ ہستیاں لائق محبت ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ بس ہمارے سامنے گزشتہ دروس میں یہ معنی آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک معیار قرار دیا ہے انسان کی شناخت کا۔ انسان اپنی خوشی اور غمی سے اور اپنی الفت اور عداوت سے، یعنی دوستی اور دشمنی، محبت اور دشمنی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے جب آغاز کیا تو قلب الیف کا معنی
قلب الفت کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یعنی ایک ایسی حقیقت کہ جو محبت کرنے والی ہے، ایک ایسی حقیقت کہ جس کے ہم نے متعدد اوصاف میں محبت کے پہلو کو ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے قرآن کریم نے بچنے کا اور دشمنی کا حکم دیا ہے، یعنی اگر ایک شخص اس کے وجود میں کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے تو یہ شخص انسانیت کے مرحلے پر فائز نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کسی بھی مرحلے میں دشمن یا دشمنی نہیں رکھتا تو وہ شخص انسانیت کے مرحلے پر فائز نہیں ہے۔ انسانیت کے مرحلے پہ وہ شخص فائز ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دشمن اور دشمنی ہو، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ لہذا قرآن کریم نے آ کے ہدایت دی کہ کن سے دشمنی کرنی ہے۔ قرآن کریم نے واضح بتایا کہ کون تمہارا دشمن ہوگا۔ مثلا شیطان کے بارے میں کہا عدو مبین، یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے جوا ہے، میسر ہے، شراب خوری ہے، یا ظلم و ستم ہے، فساد ہے، ان سب چیزوں سے دشمنی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح شرک ہے، کفر ہے، ان سے دشمنی کا حکم دیا ہے۔ یا تبت یدا ابی لہب کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی کا حکم دیا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک ہم یہ تفصیلی طور پر ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ بتایا قرآن کریم نے کون تمہارا دشمن ہو، کس سے تم نے دشمنی رکھنی ہے اور کس سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا؟ پوری کی پوری دنیا ہمارے سامنے، اور اس پوری دنیا میں جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ہر امت میں ایک نبی اور رسول آیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہادی آیا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کوئی ہادی آیا ہے، رسول آیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے۔ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ کوئی دنیا کا، افریقہ لیں، امریکہ لیں، رشیا لیں، جاپان، چین، کوریا، ہندوستان، پاکستان، کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہے، لیکن کیا لے کے آیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی تم عبادت انجام دو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اللہ کی عبادت انجام دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کی لذتیں چھن جائیں گی، انسان کا آرام چھن جائے گا، انسان کا اطمینان چھن جائے گا، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی شیرین ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی لذت بخش ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی پر اطمینان ہو جاتی ہے۔ ان عبد اللہ، لیکن عبادت الہی اس وقت جنم لے گی وجتنب الطاغوت، جب طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن نے تفصیلی طور پہ وہ چیزیں بیان کی ہیں جن سے تعلق نہیں جوڑنا ہم نے۔ قلب کا ہمارا ابھرتا تعلق، ہم کاملاً توجہ رکھیں اپنے وجود پہ کہ وہ کہیں اس سے تعلق نہ جوڑ پائے۔ اگر اس سے تعلق جڑ گیا، وہ شاید تو ہمیں کھینچ کے لے جائے گی۔ زبان سے کچھ بھی اقرار کرتے رہیں، نفس جہاں پر موجود ہوتا ہے وہاں پر ہی انسان کہلاتا ہے کہ یہ اس مقام یا اس مکان اور اس ذات کے ساتھ مختص ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ دشمن اور دشمنی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، بہت زیادہ۔ اگر انسان میں یہ دافعہ نہ ہو کہ وہ دشمن سے دشمنی کرے، دشمن سے اجتناب کرے، دشمن کو پہچانے، انسان شکار ہو جائے گا۔ میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی اور ہستی ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں رہتی ہو یا کسی اور سرزمین پہ رہتی ہو، اگر دشمن شناسی اور دشمن سے دشمنی کرنے کے طریقے نہیں آتے، وہ انسان اس کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا دشمن کو بھی پہچاننا ہے، اور اس سے دشمنی کے طریقے بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور پہلا خوبصورت ترین طریقہ وہ اس سے عداوت ہے، اس سے بیزاری ہے، اس سے برات ہے، اس سے نفرت ہے۔ یہ سب سے پہلے، یعنی قلب کا پہلے تعلق توڑنا ضروری ہے۔ اگر قلب کا تعلق نہ ٹوٹا تو زبان سے جو مرضی میں اور آپ کہتے رہیں، وہ قلبی تعلق تو جڑا ہوا ہے، لہذا وہ ہمیں لے جائے گا۔
پھر ہم نے محبت کی تعریف پڑھی. محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے اندر، انسان کے وجود کے میلانات، نفس ایک چیز کی طرف ہمیں کھینچتا ہے، یا ہم کسی شخص یا کسی ذات یا کسی شے کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محبت. لہذا محبت ایک ایسا معنی نہیں ہے کہ جو مبہم ہو، یا محبت سے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں میڈیا یا ایک فسق و فجور کی محافل ذہنوں میں ابھارتی ہیں. محبت یعنی نفسانی انسان کے میلانات. یہ انسانی نفس کے میلانات انسان کے وجود کو اس کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ کن چیزوں سے محبت ضروری ہے. جب جان لیا کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت یعنی جذب ہونا. ہم کسی بھی شے کی طرف جذب ہو رہے ہیں یا کسی شے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اسے محبت سے تعبیر کیا جائے گا. بے شک ہم عام زبان میں، اردو زبان میں اسے محبت نہیں کہتے، لیکن وہ در حقیقت محبت ہی ہے. بس محبت ہم نے کس کو کہا؟ یہ جو ہمارے نفس کے میلانات ایک طرف ہوتے ہیں. بالفرض اگر کوئی شخص پاکستان میں موجود ہے اور ادھر کے حالات سے پریشان ہے، اور اس کے پاس دو آپشن آتی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اسے یورپ جانے کا موقع مل رہا ہے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اسے ایک ایسے اسلامی ملک میں جانے کا موقع مل رہا ہے جہاں وہ اپنے دین کو بھی آباد رکھ سکتا ہے اور متوسط زندگی بسر کر سکے گا. اب انسان کے میلان کا ادھر پتہ لگتا ہے. اگر اچھل کے اس کا دل جا رہا ہے جس مکان کی طرف، وہاں سے اس کی محبت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے دیگر امور ہیں ہمارے سامنے کہ انسان کی محبت وہ جھلکتی ہے انسان کے انہی رغبتوں کے ذریعے سے. اس لیے رغبتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی شخص کی پہچان انہی رغبتوں اور نفرتوں سے ہوتی ہے. رغبتوں کے مجموعے کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، البتہ جب یہ رغبتیں شدت اختیار کر لیں اور سختی کے ساتھ جذب ہو جائیں یا جذب کریں ایک شے کو. اس کے بعد ہم منتقل اس بحث کے اوپر ہوئے کہ اسباب محبت کیا ہیں، کیسے محبت پیدا کی جائے. کیونکہ ہم نے وہ طبقات تو پڑھ لی جن سے محبت کرنی چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ اصل ہدف اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ محبت اللہ سے کرنا اللہ سے خوف کھانے سے بالاتر اور بہتر ہے، بلندتر ہے. یعنی اللہ سے محبت کی جائے، یہ اللہ کے سے خوف کھانے سے بالاتر مقام ہے. انسان اپنے نفس میں ترقی کرتا ہے آہستہ آہستہ. جسم کے بڑھنے کی الگ علامات ہیں، انسانی نفس کے نشو و نما پانے کی الگ علامات ہیں. یعنی محبت کا تعلق انسانی نفس کے کمال اور اس کی نشو و نما سے ہے. جس نفس انسانی، روح انسانی کا قد چھوٹا ہو اور اس کی پرورش صحیح نہیں ہوئی، اس کے وجود میں محبت جنم نہیں لے سکے گی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے اندر محبت الہی موجود ہے، یہ انتہائی قوی، طاقتور اور باکمال ذات ہے. لہذا محبت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. محبت یعنی ہر ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کا میلان ہو، ہر شے میں وہ اللہ کی ذات کو مد نظر رکھے. اگرچہ یہ مشکل مقام ہے لیکن پہنچنا ادھر تک ہی ہے. ہدف اصلی، ہدف حقیقی انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور شے نہیں ہے. حتیٰ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت علیہ السلام، وہ بھی اللہ سے محبت اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. اس لیے اصل ہدف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے جس شخص نے بھی آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی، گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی راستے کو قبول کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی راہ پہ انجام پانے والے اعمال قبول ہیں. لیکن ہدف اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی جائے. اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو وجود دیا جائے. یہ سفر ہے الہی سفر، اللہ کی جانب سفر. سفر کے دو ہی رخ ہیں، یا اللہ سے دوری کا سفر کر رہے ہیں یا اللہ سے قربت اور قریب ہونے کا سفر کر رہے ہیں. انسان ایک لحظے کے لیے بھی سفر سے خالی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ سفر نہ کر رہے ہوں، ناممکن چیز ہے. دو میں سے ایک طرف سفر ہے.
ایک طرف یہ دنیا ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے، کبھی ہم اس کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، یہ دنی اور پست چیزوں کی طرف سفر ہے۔ ایک دفعہ سفر ہے بالا، بلندتر، علوف کی طرف، کمال کی طرف، یعنی الہی سفر ہے، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سفر کے اپنے وسائل ہیں، طور طریقے ہیں۔ اگر ہم دنی اور پست چیزوں کی طرف آگے نیچے بڑھتے چلے جائیں تو یہ اللہ سے دوری کا سفر ہے، دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جب دنیا ہمیں اپنی طرف مشغول کر کے کھینچ کے لے جائے اور اس سے بچنے کا ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اللہ سے دوری وجود میں آتی چلی جائے گی۔ اور جب ہم نے اللہ سے قریب ہونے کا اہتمام شروع کر دیا تو اللہ سے قربت حاصل ہوگی۔ اور خدا سے قربت کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے جاذب تر، جس میں احساس لذت ہوتا ہے، نہ کہ احساس اذیت، احساس لذت، کیونکہ خوف کی صورت میں انسان کا وجود کانپتا ہے، ہلتا ہے۔ انسان جب دوزخ کے بارے میں سنتا ہے تو خوف طاری ہوتا ہے، شرمندگی انسان کو ہوتی ہے گناہ دیکھ کے۔ لیکن محبت ایک ایسی شیرین اور خوبصورت چیز ہے کہ جب محبت کا لفظ سنتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ محبت کے عناصر کی وجہ سے ایک زحمت اٹھاتا ہے تو اس زحمت میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب سفر کریں تو محبت کے دوش پہ، محبت کو وہ سواری بنائیں جس کے اوپر سوار ہو کے میں اور آپ سفر کریں تو ہم کامیابی تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ لہذا محبت ایک ایسی شے ہے جو تیزی سے اللہ کی طرف قریب کرتی ہے۔ اب آئے ہمیں پتہ کیسے لگے گا، کیونکہ نفس اور روح کی نشو و نما انہی چیزوں کے اوپر موقوف ہے۔ نفس انسانی، روح انسانی، اس کی خوراک، اس کی غذا، اس کا کمال، اس کی زندگی، اگر محبت نہ ہو نفس انسانی میں، یہ زندہ روح نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جسم تو حرکت کرتا ہے لیکن روحیں قبرستان میں پڑی ہوئی ہیں۔ زندہ روحیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر تحرک ہو، الہی تحرک، کمال کا سفر طے کر رہے ہوں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ جسم میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، وہ اس کے آہستہ آہستہ نشو و نما ہوتی ہے، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے، اس کے حالات، کردار، افعال سے اندازہ ہوتا ہے۔ روح کا کیسے پتہ لگتا ہے کہ روح بھی بڑھتی ہے؟ یعنی توجہ کریں کہ کس طرح ہمیں پتہ لگے گا روح نے نشو و نما پائی ہے یا نہیں پائی؟ جسم کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جسم میں وزن بڑھ گیا، جسم میں گوشت پوست آ گیا، جسم کا قد بلند ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہمیں جسم تو نظر آ رہا ہے، روح کی نشو و نما کیسے پتہ لگے گی؟ روح کی نشو و نما روح کی رغبتوں سے پتہ لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جوان ہو گیا ہے یا جوان نہیں ہوا، ایک شخص آیا وہ بالغ ہوا ہے یا بالغ نہیں ہوا، اگر اس کی وجود میں علامات اس طرح سے ظاہر باز جسمانی نہ ہو تو اس کی رغبتوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کی نفرتوں اور رغبتوں، اس سے انسان کی نشو و نما کا پتہ لگتا ہے۔ روح انسانی کی اگر رغبت شہوانی چیزوں کی طرف ہی ہے، وہ دینی امور کی قربانی دیتا ہے اور شہوتوں کو جا کے حاصل کرتا ہے، بس ہمیں یہاں پہ پتہ لگ جائے گا اس کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے، وہی حیوانی مرتبے کے اوپر موجود ایک روح ہے جس کے وجود میں کوئی نشو و نما نہیں ہوئی۔ ہاں جسم بڑھ گیا ہے، جسم میں اس کے طاقت آ گئی ہے، جسم چلنے پھرنے ارادے کے ساتھ زحمت کرنے کا عادی ہو چکا ہے، لیکن روح ادھر ہی ہے، وہ بچپنے کے عالم میں ہے، اس لیے دو جمع دو جہاں سمجھ نہیں آتا، دین کی طرف رغبت نہیں ہے، کھیل کود کی طرف رغبت ہے، عبادتوں میں لذت محسوس نہیں ہوگی، لیکن خوب محافل جمانے، کھانے پینے اور سیر سپاٹوں میں اسے بڑی ایک لذت محسوس ہوگی۔ اگر یہ مقام ہو کہ جب انسان کی رغبتیں اس طرف سے اس طرف ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ روح نشو و نما نہیں پائی۔ روح کی نشو و نما میں سب سے بڑی رکاوٹ حقیقی علم کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور بلند ترین ہستیوں نے واضح آشکار طور پہ لکھا ہے کہ انسانی روح کے لیے علم اسی طرح سے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے آکسیجن ہے، کہ اگر چند سیکنڈوں کے لیے آکسیجن کا دروازہ بند ہو جائے تو یہ جسم اپنے تمام سلامتی سمیت مر جائے گا،
اسی طرح اگر ایک روح کو علم ملنا بند ہو جائے، کسی بھی جگہ پر وہ علم بند ہو جائے اسے پہنچنا، تو وہ روح مردہ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی نشو و نما نہیں ہوگی۔ روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر خزانے بھرے ہیں، اس قدر خزانے رکھے ہیں کہ انسان کی سوچ اور فہم سے بھی اوپر ہے۔ اب اس نے خود زحمت کر کے ان خزانوں کو ایک ایک کر کے سامنے لانا ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے اور عملی کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا کہ رکھ دیے وہ بیج ہماری روحوں کے اندر، ان بیجوں کو نشو و نما دینا میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہاں اب دیکھیں کہ روح کی غذا کیا ہے۔ روح کی نشو و نما ہوتی ہے جب غذا ملے اسے، اور غذا کے ساتھ ساتھ امراض اس کے وجود سے دور ہوں۔ اگر روحانی امراض دور نہ ہوں اور روح کو غذا میسر نہ آئے تو روح کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ روح کو غذا مل رہی ہے اور امراض سے بھی یہ عاری ہے، خالی ہے؟ اولاً ہر انسان اپنے وجود میں ان چیزوں کو جانتا ہے۔ نمبر دو، انسان اگر ایک دن قرآن کریم کی ایک آیت کو تعلیم کے عنوان سے پڑھتا ہے، ہدایت کے عنوان سے، امام معصوم علیہ السلام کی ایک روایت کو تعلیم کے عنوان سے یا ہدایت کے عنوان سے سمجھ لیتا ہے، اس نے علم حاصل کیا، اس دن اس نے غذا کا اہتمام کیا۔ اور جتنا روح کا پیٹ بھرتا چلا جائے اتنی وہ نشو و نما پاتی چلی جائے گی۔ اور امراض بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، تکبر ہے، حرص ہے، انسان کے وجود میں لالچ ہے، انسان کے وجود میں شہوات جو اس کو حد سے تجاوز کرنے کا حکم دیتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ انسان امراض کو اپنے جانتا ہے، ایک ایک مرض کا علاج کرے، علاج کے طریقے، علاج کے تمام نتائج اور ثمرات وہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ لہذا جب تعلیم انسان حاصل کرے گا مراحل آسان ہوں گے۔ اب بالفرض ہم یہ سمجھتے ہیں تعلیم بھی انسان نے حاصل کی، ہر روز تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بالفرض ممکن ہے حوزہ علمیہ میں آ جائے، 24 گھنٹے وہ تعلیم کی ایک سمندر میں ہوتا ہے۔ ہمیں اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ غذا اس کی نشو و نما کا سبب بھی بن رہی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات غذا ملتی ہے، نشو و نما نہیں ہوتی، جسم انسانی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مرض ایسے لگے ہوتے ہیں کہ وہ غذا اس کی پر اثر ہی نہیں کر رہی۔ تو یہاں پہ بھی یہ احتمال دیا جا سکتا ہے روح انسانی کو غذا میسر آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود روح انسانی میں نشو و نما نہ ہو رہی ہو۔ اس کے لیے بہترین علامت یہی ہمارا موضوع ہے، اس کی محبتوں اور نفرتوں کے دائرہ کار کو دیکھا جائے گا، اس کی خوشیوں کے دائرہ کار کو دیکھا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ بہت دقیق یہ آیت کریمہ ہے کہ جو مومنین کے ایمان اور ان کے مرتبے کو بیان کر دیتی ہے۔ وَبِفَضْلِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ رسول کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ذریعے اور اس کی رحمت کے ذریعے، فَبِذَلِكَ، اور اسی کے ذریعے، فَلْيَفْرَحُوا، فقط و فقط ان دو کے ذریعے سے مومنین کو چاہیے کہ وہ فرح میں آ جائیں، خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے جسے لوگ ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں، مال و متاع کی صورت میں جمع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فضل الہی اور رحمت الہی کو مقدم کیا ہے فرح کے کلمے سے پہلے۔ عربی کی دقتوں میں یہ ہے کہ یہاں پہ حصر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی خوشی کی ممکن ہے ہزاروں چیزیں ہوں، ہزاروں چیزیں، اچھے کھانے بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں، بڑی محافل میں ملنا جلنا خوشی کا باعث ہوتا ہے، اپنے عزیز اقربا سے مل کے انسان خوش ہوتا ہے، صحت سلامتی میسر آتی ہے، مال و دولت ہے، گھر گاڑی اور دیگر چیزیں سواری وغیرہ ہیں، ان کو پا کے انسان خوش ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جن سے انسان خوش ہو سکتا ہے۔ لیکن مومن کون ہے؟ قرآن کی کہہ رہے جو فقط و فقط اس وقت خوش ہوتا ہے جب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا لے، وہ مومن ہے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا اس کی نفس نے اس قدر نشو نما پائی ہے کہ ایمان کے اوپر فائز ہو گیا ہے، ایک جبل عظیم ہے، یعنی ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گیا ہے یہ،
اس قدر اس نے اپنا قد اور ہمت کو بلند کیا ہے، ایمان پر فائز ہو گیا۔ کب؟ کہ جب اسے محبت ہو فضل الہی و رحمت الہی سے۔ اور ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا اہل بیت علیہ السلام سے کہ فضل الہی سے مراد نبوت ہے، اور رحمت الہی سے مراد امامت ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور فضل الہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اگر ایک شخص کا ان دو ہستیوں سے یعنی نبوت، انبیاء اور رسول علیہ السلام سے محبت ہے، یہ نام اچھے لگتے ہیں، ان کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، ان کی شخصیات، ان کی سیرت، ہر شے ان کی انسان کو بھاتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اور وہ ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اگر اپنے وجود میں محبت کے عناصر پائے، سمجھ لے کہ اس جانب سے صحت مند ہے۔ اسی طرح 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، اگر ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی سیرت، ان کا اسوہ، ہر ادا ان کی اچھی لگتی ہے، اور انسان اپنے وجود میں ایک محبت کے عناصر پاتا ہے، سالم ہے اس کا ایمان، یہ اندر سے پاکیزہ انسان بن سکتا ہے، مزید ترقی کر سکتا ہے، خوش ہو جانا چاہیے۔ بس یہ دو میسر آئیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر خوشی ہے انسان کے لیے۔ بس آپ نے یہاں پر ملاحظہ کیا کہ انسان کے لیے معیار ہے انسانی نفس کے لیے۔ ہمارا پچھلا درس بھی اسی موضوع پر تھا، لیکن اجتماعی نقطہ نظر سے، کہ ہم نے یورپ کی دنیا کو دیکھنا ہے، بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، بڑی خوبصورت روڈیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، لوگ بھی بن سور کے آتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، غریب فقراء کا سارا بوجھ حکومت اٹھا لیتی ہے، علاج معالجے کے تمام وسائل مہیا ہیں، ایجوکیشن بہترین ایجوکیشن کے وسائل مہیا ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ادھر گویا کہ قائم ہے، جبکہ ایک ظلمانی دنیا میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اصلاً حیات ادھر زندگی موجود نہیں ہے۔ اسی یورپ کی زندگی کا مقایسہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست جو جزیرہ عرب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، جب اس سے مقایسہ کریں تب حقائق پتہ لگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکومت اسلامی اور ایک اسلامی ریاست اور معاشرہ قائم کیا، وہ محبت کی بنیاد پر تھا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایثار اور قربانی ان میں پائی جاتی تھی۔ لیکن آئے غربی معاشرے کی طرف، ادھر نفرتیں موجود ہیں، ادھر دشمنیاں موجود ہیں، ظلم و ستم ادھر موجود ہے، وہ اجتماعی طور پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جیسے ابھی پورا کا پورا امریکی بلاک انہوں نے سب سے بڑی طاقت جو امریکی بلاک کو ملتی ہے وہ یورپین یونین سے ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، سب سے پہلے یورپین یونین وہ اسرائیل کی حمایتی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے امریکہ کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرے، یورپین یونین فوراً آ کے اقتصادی مسائل کھڑے کر دیتی ہے، اور اپنے وجود میں سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین افراد ہیں۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ محبتوں کی بنیاد وہ اسلامی ریاست میں موجود ہے۔ آج کے دور میں دشمن ہماری جڑوں میں گھس گیا، اور اس نے اپنے تمام کے تمام زہر کو یہاں پر اجاگر اور ظاہر کیا۔ لہذا ابھی ہمارے پاس اگر کوئی بہترین صورت اور موجود ہے، کامل صورت موجود ہے اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی، کہ جس سے موجودہ ترقی یافتہ ممالک کا مقایسہ کیا جائے، تو وہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے، کہ جو تقریباً 11 ساڑھے 11 سال قائم رہی، اس سے مقایسہ کریں۔ اور دوسرا ہمارے پاس آج کے دور میں اسلامی حکومت ایران کے نظام ولی فقی کے نظام ولایت امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں قائم ہوا، کہ ہم اس سے ایک نوعی ایک قسم کی مقایسہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے اجتماعی نوعیت کا تھا، لیکن ابھی ہم جو پہلو پڑھ رہے ہیں یہ انفرادی نوعیت ہے۔ اسی انفرادی نوعیت سے اجتماعی نوعیت جنم لیتی ہے۔ مثلا ابھی روحوں کی نشو و نما کا ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ اس کی رغبتوں سے۔ کوئی نماز کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کوئی عبادتوں سے عشق اور محبت کرتا ہے، کوئی سختیاں جھیل لیتا ہے، الہی معیارات کو کبھی بھی توڑنے کے لیے راضی بازی نہیں ہوتا، غصے کو اپنے کنٹرول کرتا ہے، شہوتوں کو قابو میں رکھتا ہے،
اگر کہیں پہ شہوتوں کو استعمال کرنا ہے تو جہاں اللہ کی پسند ہے اور اسے محبوب ہے اللہ کو، وہ جگہ، اس جگہ پہ وہ جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے یہ نشو و نما پانے والی روح ہے، یعنی اس کی رغبتیں اب حیوانی نہیں رہی، اس کی رغبتیں ملکوتی بن گئی ہیں، اس کی رغبتیں حقائق کے مطابق بن گئی ہیں۔ لہذا جیسے جیسے یہ قدم بڑھا رہا ہے، اس کی شہوتیں اور اس کی لذتوں کی دنیا ختم ہو کے معنوی لذتوں کی دنیا آباد ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں نشو و نما کا پتہ لگے گا۔ لہذا آئیں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، تنہائیوں میں دیکھیں کہ سارے دن میں ہماری توجہ کس چیز کی طرف جاتی ہے۔ اگر شہوتوں کی یہی جاتی ہے کہ کیا کھایا اور کیا ہم نے پیٹ بھرا، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم ایک حیوانی مرحلے میں موجود ہیں۔ اور اگر ہماری رغبتیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کی ٹوٹل، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ روایات میں باقاعدہ وارد ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، من کان ہمتہ ما يدخل بطنہ، کہ جس شخص کا صرف اور صرف یہی ہم و غم ہوتا ہے، سارا دن یہی ہم و غم ہے کہ کیا کھایا، کیا پیا اور کیسے رہا، اس کی قیمت کیا ہے؟ کان قیمتہ ما یخرج من بطنہ، تو اس کی اتنی ہی قیمت ہے کہ اس کے پیٹ سے کیا باہر نکلتا ہے، بس جو اس کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے یہ اسی مقام کی پر فائز ہے۔ ہم نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر انسان خطرے میں موجود ہے۔ ہم تنہائیوں میں جا کے محاسبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نیت خالصہ کے ساتھ اپنے وجود میں جھانک کے دیکھیں، یہ جو پورا دن میرا گزرا ہے، آیا یہ کھانے پینے کی رغبتوں کی طرف گزرا ہے؟ میں صبح سویرے اٹھا تو کھانے کی میری فکر، اس کے بعد میں باہر کام کاج کے لیے گیا تو دیکھا پھر کیا کھانا پینا ہے اور کس طرح سے رہنا سونا ہے، اس کے بعد واپس آیا پھر یہی فکر۔ اگر کسی شخص کی کاملاً ہم و غم اور فکر وہ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہی ہو، تو یہ روایت کے کلمات ہمیں یاد کرنے چاہیے، من کان ہمتہ، جس کی فقط اتنی ہی ہمت ہے، ما يدخل بطنہ، اس نے اپنے پیٹ میں کیا داخل کیا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کیا چیز گئی ہے، بس یہ اس کی فکر اور سوچ ہے، تو کان قیمتہ ما یخرج من بطنہ، تو اس کی اتنی قیمت ہے کہ جو اس کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ لیکن اگر ہماری یہ کیفیت نہ ہو، مثلا دیکھا کہ نماز کے بارے میں حساس تھے، اللہ کا حق ہے، اپنے خانوادے اور گھرانے کے ساتھ با اخلاق رہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق حقوق الناس کی صورت میں عائد کیا ہے، نان نفقہ کی ذمہ داریاں پوری کی، اگر تعلیم کے میدان میں ہے وہاں پر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسانی معاشرے کی خدمت کی غرض سے تعلیم کو حاصل کیا، واجبات کو انجام دیا، اپنے ہی دور کے دشمنوں کو پہچان کے عداوت کے عناصر ان کے لیے قائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی حجت سے محبت کے عناصر کو ظاہر کیا، سمجھ لیں کہ کمال کی طرف سفر ہے۔ لہذا انسان اپنے وجود میں پہچانا جاتا ہے ان علامات کے ذریعے سے، قلب الیف انہی میں سے ایک ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کس طریقے سے محبت کو حاصل کرے، کیونکہ محبت ایک دفعہ غفلتوں کی بنیاد پہ انسان کھنچا چلا جاتا ہے چیزوں کی طرف۔ محبت ایک ہی ہوتی ہے، وہ تقسیم در تقسیم نہیں ہوتی، محبت ایک ہی شے ہے۔ وہ کیا ہے؟ شدید قسم کی رغبت کسی شے کی طرف، کہ انسان اس کی طرف جذب ہو جائے اور وہ شے انسان کو اپنی طرف جذب کر لے۔ لہذا ممکن ہے غفلتوں اور نادانیوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کی محبتیں ہوں، مثلا قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں بعض چیزیں ذکر کی گئی، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ سورہ فجر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ تم لوگ مال سے انتہائی محبت کرنے والے ہو۔ اب اگر ہمارے قلوب اور نفوس وہ مال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ اس محبت کو کاٹنا چاہیے، اب توڑنا چاہیے،
کسی اور شے کی طرف ہمیں محبت کو بڑھانا چاہیے. لہذا اسباب محبت پتہ ہوں گے تو ہم محبتیں دیگر چیزوں کی حاصل کر سکیں گے. اسی طریقے سے اولاد سے والہانہ محبت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اولاد کی جہت سے محبت بڑھتی ہے، اور ایک دفعہ اللہ سے محبت کرنے کے بعد اولاد کی طرف انسان آتا ہے اور محبت کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. اگر فقط اولاد ہونے کی بنیاد پر محبت ہوئی اور باقی چیزیں ایک طرف ہوئی تو بس یہ محبت انسان کے وجود کے اوپر حاوی ہو جائے گی. لیکن اگر پہلے اللہ کی ذات سے محبت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی، تو پھر ان محبت کے آئینے میں اس کی طرف رغبت بڑھے گی، اس کے حقوق ادا کرنے کی غرض سے، اس سے شفقت اور مہربانی اور اس سے رحمت کا سلوک کرنے کے اعتبار سے. لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے وجود کو جس ذات کے ساتھ جوڑنا چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. اس لیے یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا اسباب محبت کیا ہیں. یعنی یہ زمینہ ہمارے لیے اب فراہم ہو گیا اور یہ راہ ہموار الحمدللہ ہمارے لیے ہو گئی کہ ہم جان پائیں کہ ہمارے وجود میں کن کن چیزوں سے محبت ہے اور کن چیزوں کی محبت کو ختم کرنا ہے، کن چیزوں کی محبت کو آباد کرنا ہے. اب اگر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو منفی ہیں، جو انسان کو پستیوں کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ہمارے دلوں میں محبت کی زنجیریں انہی پست چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، تو کیسے ان زندانوں سے آزاد ہوں اور کس طرح سے اس جگہ جا کے ہم رب پیدا کریں جو ہمیں کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے لیے اہم ترین موضوع اسباب محبت کا مطالعہ کرنا ہے. لہذا اسباب محبت وہ ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس کا مطالعہ ہمارے لیے یہ سبب بن جائے گا کہ ہم اس کو پہچان سکیں کہ کس طریقے سے محبت کو وجود دیں اور دوسری ایسی محبتیں کہ جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ سکیں. چند آپ کے سامنے احادیث نقل کی جاتی ہیں اور ان احادیث کے ذیل میں ہی اس موضوع کو ہم سمجھیں گے. ایک محبت کا سبب انسان کی خلقت ہے. یہ والا عنصر ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہے کیونکہ میں صرف اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، روایات کثیر ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں انسان جب خلق ہوا تو ارواح کے ساتھ ایک الفت پائی جاتی ہے. یہ بین ارواح ہے، بدنوں کی کوئی الفت نہیں ہے. یعنی بعض روحیں بعض افراد کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب ان روحوں کا اس روح کے ساتھ تعلق ہو. یہ تعلق تکوینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے وجود میں اس طرح کے تعلقات کو آباد کیا ہے. حتیٰ کہ یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، روایات میں آیا ہے کہ تمام کی تمام خلقت میں اسی طریقے سے ہے. پتھروں میں، پرندوں میں، درختوں میں، ایک ایک ذرے میں اسی طریقے سے ہے کہ ہم شکل، لیکن ہم شکل کون سا؟ بدنی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ جو ہم شکل ہے اس کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک روایت فقط میں آپ کے سامنے پڑھ کے آگے نکلتا ہوں، اور یہ روایت دقیق روایات میں شمار ہوتی ہے. شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے اور دونوں کتب میں صحیح سند طریقے سے آئی ہے، اور اس کی دقت عرفانی لحاظ سے زیادہ ہیں. اس لیے ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے. آگے وہ والے پہلو پڑھیں گے جو ہمارے لیے عملی جنبہ رکھتے ہیں. لیکن یہ روایت کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں اور من لا یضر الفقی جیسی بزرگ کتاب میں وارد ہوئی ہے، یا اہل سنت میں صحیح مسلم میں اس طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الارواح جنود مجندۃ، کہ روحیں یہ لشکر کی صورت میں ہوتی ہیں، لشکر در لشکر کی صورت میں ہوتی ہیں. فما تعارف منها، کہ جب ان میں سے بعض بعض کو پہچان لیتی ہیں، ائتلفا، تو اس سے الفت قائم کر لیتی ہیں. وما تناکر منها، اور جن سے ایک دوسرے کا انکار کرتی ہیں، یعنی مانوسیت آپس میں نہیں ہوتی، اختلافا، تو وہاں پہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کنارہ کش ہو جاتی ہیں. اور اس کے اوپر ایک واقعہ جو اختصاص سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں وارد ہوا ہے.
اسبق بن نباتہ بیان کرتے ہیں، بہت ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں اسبق بن نباتہ کہ شرطۃ الخمیس میں سے ان کا تعلق تھا۔ شرطۃ الخمیس ایک ایسا لشکر تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اور یہ فداکار تھے، فدائی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ جیسے ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں بسیجی ایک کلمہ بنتا ہے کہ یعنی یہ صرف ایک حکم کے منتظر ہوتے تھے اور جا کے قربان کر دیتے تھے، جا کے یہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ شرطۃ الخمیس کا تذکرہ بھی ایک تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں بیان کیا جائے گا۔ اسبق بن نباتہ کا تعلق اسبق بن نباتہ کا تعلق اسی شرطۃ الخمیس سے تھا، لہذا اسبق بن نباتہ کے ہمارے پاس معلومات بھی وافر طور پہ آئی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں اسبق بن نباتہ کہ ایک دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ایک شخص آیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو یہ خود ان کے پاس موجود تھے، امیر المومنین کے پاس۔ اسبق بن نباتہ خود بیان کرتے ہیں میں موجود تھا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، تو اتنے میں ایک شخص آیا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، اور اس شخص نے آ کے سلام کیا، ثم قال، پھر کہنے لگا، یا امیر المؤمنین انی واللہ لأحبک فی اللہ، میں اللہ کی راہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وأحبک فی السر کما أحبک فی العلانیہ، اور جس طرح میں پوشیدگی اور تنہائیوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اعلانیہ بھی اسی طرح آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَدِينُ اللَّهَ بِوِلَایَتِكَ فِي السِّرِّ كَمَا أَدِينُ بِهَا فِي الْعَلَانِيَّةِ، جیسے میں پوشیدگی میں اللہ سے وہ دین یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہوں آپ کی ولایت کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اعلانیہ طور پہ بھی میں آپ کی ولایت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہوں۔ وَبِيَدِهِ امیر المومنین عود، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی سی تھی، تو انہوں نے اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا اسے لگایا یعنی مارا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے آپ نکت بالعوت ساعۃ فی الارض، اس کو لے کے جس طرح انسان نے چھڑی پکڑی ہو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور چھڑی پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور سر زمین کی طرف کر کے دیر تک غور و فکر میں مشغول رہتا ہے، اس طرح سے امام علی علیہ السلام انہوں نے چھڑی کے ساتھ اپنے آپ کو چھڑی کو پکڑا اور اپنے سر کو نیچے کیا اور غور و فکر میں مشغول ہو گئے۔ ثم رفع رأسه الیہ، اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدثنی بألف حدیث، 1000 حدیثیں مجھے بتائیں، لکل حدیث الف باب، ہر حدیث کا 1000 دروازے ہیں، اور وہ کیا ہیں ان میں سے، وَإِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِي فِي الْهَوَىٰ، مومنین کی روحیں ہوا میں ملاقات کرتی ہیں، فَتَشَمُّ وَتَتَعَارَفُ، اور پھر ایک دوسرے سے یہ سونگتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا، ان میں سے جو ایک دوسرے کو پہچان لے، اِخْتَلَفَ، تو ان میں محبت پیدا ہوتی ہے، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، اور جہاں پر بھی اس سے منکر ہوں یا رخ پھیر لیں یا نہ پہچانیں، وہاں پہ اختلاف برپا ہوتا ہے۔ فَبِحَقِّ اللَّهِ لَقَدْ كَذِبْتَ، پھر امام فرماتے ہیں کہ قسم بخدا اے شخص تو نے جھوٹ بولا، فَمَا أَعْرِفُ وَجْهَكَ فِي الْوُجُوهِ، ان چہروں میں میں تیرے چہرے کو نہیں پہچانتا، وَلَا اسْمَكَ فِي الْأَسْمَاءِ، اور نہ ہی میں ناموں میں تیرے نام کو پاتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک تکوینی طور پہ محبت کا ایک پہلو موجود ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے، اور روایات میں ہے کہ
یہ والا پہلو آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، اور بغض اور محبت اور الفت اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ اور بھی ہمارے پاس اس طرح کی روایات ہیں کہ جس میں ائمہ علیہ السلام کی یہی واقعات، اس سے ملتے جلتے کچھ واقعات موجود ہیں۔ البتہ ہم عملی جانب کی طرف آتے ہیں۔ عملی جانب میں ایک قرآن کریم نے بیان کیا ہے پہلو، جو اسباب محبت ہے۔ بس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسباب محبت۔ اسباب محبت میں ایک پہلو بیان کیا ہے، وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک ایمان لانے والے اور صالح عمل کرنے والے، ان کے لیے رحمان مودت کو قرار دے گا، آپس میں مودت کو قرار دے گا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے محبت جنم لیتی ہے۔ لہذا جس ذات نے بھی، تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں، یعنی عملی جنبے کو آپ دیکھیں ادھر کہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جس ذات نے بھی نیک عمل انجام دیا ایمان کی بدولت، تو جتنا ایمان بالا تر اتنا عمل صالح، اور جب انسان کے لیے یہ بات روشن ہوتی ہے، انسان اس ذات کے بارے میں اپنے وجود میں محبت کو پاتا ہے۔ انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا ائمہ علیہ السلام ہوں، یا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ہو، جیسے عمار ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، مالک ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، محمد ابن حنفیہ، یا اس طرح کی دیگر ہستیاں، یا اہل کربلا، آپ ان میں ملاحظہ کریں گے کہ جیسے جیسے ایمان نظر آئے اور عمل صالح اجاگر ہو، انسان اپنے وجود میں ایک احساس محبت کرتا ہے۔ اس لیے اسی آیت کے ذیل میں مثلا اگر ہم تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، ایمان کی بلندیوں پہ جو ہستی فائز ہے کہ جس تک کوئی فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور عمل صالح جس کا ثقلین کی عبادتوں کے اوپر ایک چھوٹا سا عمل وہ حاوی ہو جائے، وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس آیت کی تفسیر محبت امام علی علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ لہذا ایک روایت تیزی سے آپ کے سامنے پڑھی جائے، لیکن اس میں آپ نے اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ پہلو ہمارے پاس سے غائب نہیں ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح شاید معیار نہیں۔ امام علی علیہ السلام کا تذکرہ من باب مصداق ہے۔ من باب مصداق یہ ہے، ایک مفہوم کلی کئی افراد کے اوپر منطبق ہوتا ہے، لیکن بعض مصادیق اس کے لیے سب سے واضح، آشکار اور اوضح مصادیق ہوتے ہیں، اور وہ معنی سب سے پہلے ان سے جا کے تعلق قائم کرتا ہے، اس کے بعد بالترتیب نیچے دیگر افراد اور مصادیق سے وہ معنی تعلق قائم کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ لہذا ایک روایت ہماری کتابوں میں وارد ہوئی ہے، الجعفریات کتاب ہے، اس میں امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول فرمان کی مجھے خبر دیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ان کے لیے رحمان مودت کو قرار دے گا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، المحبت عند اللہ والملائکۃ وفی قلوب المؤمنین، اے علی، اللہ کے نزدیک اور ملائکہ کے نزدیک اور مومنین کے دلوں میں محبت، وہ محبت ادھر مراد ہے، لیکن وہ محبت کس سے؟ وہ محبت امام علی علیہ السلام سے محبت۔ یا علی، ان اللہ تبارک و تعالی اعطى المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو ثلاثۃ، تین چیزیں عطا کی ہیں، المقہ والمحبہ والمہابہ فی صدور المؤمنین۔ ایک ہے کہ دور ہونا، دوسرا ہے قریب محبت، تیسرا ہے ہیبت جو مومنین کے سینوں میں موجود ہوتی ہے۔ آپ نے اس روایت میں ملاحظہ کیا کہ ایک اہم ترین ہمارے لیے جو معیار ہے، وہ معیار کیا ہے؟ معیار ایمانی۔ وہ معیار ایمانی نیک اور صالح عمل
ہمارے ایمان ہیں. بس آج کے دور میں بھی یہ معیار موجود رہے گا. سوال لوگ کرتے ہیں ہم سے بھی، اب ہم کس سے محبت کریں، کون سا عالم دین اچھا ہے، کون سا بندہ ٹھیک ہے، کون سا بندہ نہیں ٹھیک، فلاں بھی امامے والا یہ کہتا ہے، فلاں امامے والا یہ کہتا ہے. ہماری قلبی رجحان اور رغبتیں کس کی طرف ہوں، یہ ہم کسی ایک پارٹی کی طرف سے گفتگو نہیں ہو رہی، یہ کسی ایک تنظیم کی طرف سے گفتگو نہیں ہے. یہ معیار الہی معیار ہے. آپ کے سامنے سورہ مریم آیت نمبر 96 موجود ہے. یہ معیار قرآن کریم ہر دور کے انسانوں کے لیے، تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہر زمانے میں اس کو معیار اور ملاک بنا کے پیش کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نہ کہ معلومات، ایمان اور صالح عمل انجام دیا، ان کے لیے رحمان مودت کو قرار دے گا. ان کے لیے مودتوں کو اللہ تعالیٰ قرار دے گا. یعنی یہ مودت کی جو نعمت ہے ہمیں اس وقت نظر آتی ہے. ہمارے پاس ایک بہترین آج کے دور میں مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ پبلسٹی کی وجہ سے لوگوں کی محبتیں نہیں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ 24 گھنٹے لوگ انہیں سنتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے قول کو یا تصویر کو نشر کرنا جرم تھا اور فوراً بندے کو غائب کر دیا جاتا تھا. لہذا آزادی سے لوگوں تک امام خمینی کا پیغام پہنچانا مشکل ہو جاتا تھا اور بہت بڑا خطرہ شمار ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے ایمان اور عمل صالح، وہ عمل صالح کہ جو دشمن سے مبارزے کی صورت میں موجود ہے، وہ عمل صالح کہ جو وقت کے یزید کو للکار کے اس سے مقاومت کی صورت میں موجود ہے، وہ عمل صالح کہ جو اپنے وقت کے امام کی نصرت اور ان کے اہداف کو عملی کرنے کے لیے قدم بڑھانے کی صورت میں موجود ہے. یہ عمل صالح جب معاشرے میں آیا ہوا تو ایک سیلاب کی صورت میں ہم جم غفیر دیکھتے ہیں کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا. آپ نے دیکھا سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے مودت کو قرار دے دے گا. مودت کو قرار کہاں پہ دے گا؟ مومنین کے قلوب میں. ہیبت لوگوں کی پر ان کی طاری ہوگی. لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم ترین لطف ہے کہ جو ملتا ہی ان دو صورتوں میں ہے، ایمان اور عمل صالح. مثلا میں اور آپ ہیں، اگر ہم نیک اور پارسا جیسے لوگوں کی صورت بنا لیں، آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہیں لوگ نہیں محبت کرتے. لیکن اگر ہم نیک اور پارسا لوگوں کی صورت بنانے کی بجائے ایک عام بندے رہیں لیکن ایمان اور عمل صالح ہمارے وجود سے جھلکتا ہو، آپ اپنے دل میں اس کے لیے احترام پائیں گے، آپ اپنے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات کو اجاگر دیکھیں گے. لہذا اہم ترین سبب اپنے وجود میں محبت کو پیدا کرنے اور دوسروں کی محبت کو اپنی طرف جذب کرنے کا وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اس کے بعد آ جائیں، روایات ہمارے پاس متعدد ہیں. بس پہلا سبب، کیونکہ اس کو میں اس لیے ابھی تشریحاً آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا کہ آگے ہم جو قسم پڑھیں گے وہ اسی سے مربوط قسم ہے، کہ آگے انشاءاللہ قلب کی دیگر اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس طرف آپ کی ہمیشہ توجہ رہے. ہم جو قلب کی اقسام پڑھ رہے ہیں یہ در حقیقت انسان شناسی ہے، انسانی معاشرہ اور انسانی وجود کی پہچان کا طریقہ کا. ہر بات بدل سکتی ہے، ہر تشریح بدل سکتی ہے، یہ معیارات اپنی جگہ پر کبھی بھی بدل نہیں سکتے. اور اسی سے آپ یورپین ممالک اور اسلامی ریاست، اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومتوں میں فرق کر سکتے ہیں. یہی ہمارے پاس ذرائع ہیں. اسی طرح انسانوں کو بھائی بھائی کو پہچانے، دوست دوست کو پہچانے، ہمسایوں کی پہچان، افراد کی پہچان انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. آئیے اب ہم دوسرا ایک سبب پڑھتے ہیں جس سے جو محبت کے وجود کا سبب بنتا ہے. محبت کے وجود کا ایک اہم ترین سبب اخلاق ہے. اخلاق، حسن الخلق. اخلاق اور آداب میں فرق ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں ان دونوں میں فرق کیا ہے، تفسیر المیزان میں ان دونوں میں فرق کیا ہے.
آداب کا تعلق ظاہری جسم کے اعمال سے ہے، اور اخلاق کا تعلق انسانی ارواح سے ہے، روح انسانی سے براہ راست۔ انسان جب ایک عمل انجام دیتا ہے تو ایک صورت وجود میں آ جاتی ہے۔ جب انسان استمرار کے ساتھ ایک عمل کو انجام دیتا رہے، استمرار سے اس قدر مسلسل عمل انجام دیا کہ وہ عمل انسانی وجود میں اجاگر ہو گیا، تو اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخلاق اور عادت میں فرق ہے۔ عادت ہوتی ہے کہ جو عادی طور پہ انسان ایک اپنا لیتا ہے، جس کے پیچھے نہ کوئی حسن خلق یعنی اچھائی اور برائی کے عنصر انسان کے مد نظر ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر اس طور پہ استمرار ہوتا ہے کہ انسان کے وجود میں ایک صورت انسان کو عطا ہو جائے، جبکہ اخلاق میں پیش نظر انسان کے نفس کے اوپر طاری ہونے والی صورت اور استمرار کی وجہ سے ایک زحمت ایک ملکہ میں تبدیل ہو جائے۔ عادت ملکہ میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی اخلاق اور عادت میں کوئی ہم سے پوچھے بنیادی فرق کیا ہے، اولاً پہلے ظاہر اور باطن میں فرق کرتے ہوئے آداب اور اخلاق میں فرق کریں۔ آداب کہتے ہیں وہ ظاہری طور طریقے جو معاشرے کی نگاہ میں اچھے سمجھے جائیں، بے شک وہ برے ہوں، لیکن اس کے آداب کہتے ہی اسے جو معاشرے کی نگاہ میں اچھے سمجھے جائیں۔ اگر ایک اچھا عمل ہو لیکن معاشرے کی نگاہ میں برا سمجھا جائے، وہ ادب نہیں کہلائے گا۔ ادب وہ کہلاتا ہے کہ وہ اعمال اور وہ انسانی وجود سے ظاہر ہونے والے افعال جو معاشرے کی نگاہ میں اچھے شمار ہوں، اسے آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اس کا تعلق کاملاً باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ باطن کے اندر ایک عمل انجام انسان دیتا ہے، کبھی کبھار عمل انجام دیتا ہے، جیسے کبھی کبھی صدقہ دے دیا، کبھی کبھی کوئی نفل پڑھ دیے، کبھی کبھی قرآن کھول لیا، کبھی کبھی مثلا کوئی اور اس سے عمل انجام پا گیا، اچھا ہو یا برا ہو انسان سے، اس کو اخلاق نہیں کہیں گے۔ اگرچہ یہ عمل بد ہے یا عمل صالح ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک عمل کا انجام دینا انسان کے لیے ملکہ کی حیثیت اختیار کر جائے۔ ملکہ کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت اور استعداد کا عملی ہو جانا۔ مثال کے طور پہ اس کی ملکہ کی میں قصہ آپ کے سامنے تشریح ایک مثال سے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے اور ایم بی بی ایس یا اسپیشلائزیشن کا کورس مکمل کر لیتا ہے، اب کیا جب وہ پہلا اپنا زندگی میں آپریشن کرے گا ہسپتال میں تو حتماً کامیاب ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو مثلا 1000 سے اوپر آپریشن کر چکا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو زندگی میں پہلا آپریشن کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ جو 1000 سے اوپر آپریشن کر رہا ہے، اس کے وجود میں آپریشن کرنے کی تعلیم کے بعد صلاحیت نے جنم لے لیا ہے، لیکن یہ جو پہلی دفعہ آپریشن کر رہا ہے، اس کے اندر ابھی کاملاً صلاحیت وجود میں نہیں آئی، آپریشن تعلیمی مرحلہ بس طے کیا ہے، لیکن ایسی صلاحیت وجود میں نہیں آئی کہ وہ خود بخود اس کے مثلا ہاتھوں میں ایک مہارت نظر آئے، یا اس کے وجود میں کاملاً ٹھوس صلاحیت نظر آئے کہ جو ہم بالعموم دیکھتے ہیں افراد میں۔ لہذا یہ جو مسلسل ایک عمل کو انجام دیتے ہوئے اپنے وجود میں مہارت کی حد تک اس فن کو حاصل کر کے، اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے اور برے اعمال انجام دیتا ہے۔ بعض عادتاً انسان کے اوپر اعمال اس کو لاحق ہو جاتے ہیں، یہ عادتاً چیز الگ ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ انسان کو ان کے اچھے اور برے ہونے کا علم بھی ہے، لیکن استمرار سے انسان انہیں اسے انجام دیتا ہے، اس قدر استمرار سے کہ اس مستمر ہونے کی وجہ سے وہ شے اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے اندر صلاحیت کو عملی صورت میں مہارت کی صورت میں ابھار دیتی ہے۔ اس لیے مرحلہ خلق سے پہلے والا مرحلہ، اس میں زحمتیں ہیں، لیکن خلق کا مرحلہ آنے کے بعد زحمت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی فن ہو، دنیاوی ہو یا دین مثلا غیر دنیاوی ہو، اس میں ہم اس چیز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے حسن الخلق، اس لیے اخلاق خالی اچھا لفظ یعنی اچھا یا برا لفظ نہیں ہے،
اچھے اخلاق کے لیے اخلاق حسنہ یا حسن الاخلاق کہنا پڑے گا، اور برے اخلاق کے لیے اخلاق سیئہ یا برا اخلاق کہنا پڑے گا، اس لیے وصف لا کے ہم تقسیم بندی کرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص نے برائی کی اپنے وجود میں اس قدر ریاضت کی ہے کہ وہ ملکہ اب بن گئی اور اس کے وجود سے ہٹنا اس کا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بعض اچھائیاں اس قدر اس نے ریاضت کی ہے کہ وہ اچھائیاں اب اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ جو نقطہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حسن الخلق، یعنی اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کس سے وجود میں آتا ہے؟ پہلی حسنہ کو پہچانیں جو اللہ سبحانہ وتعالی اور عقل انسانی کی نظر میں حسنہ ہے، یعنی خوبصورت اور اچھی چیزیں ہیں۔ جب اسے پہچان لیا اب اپنے نفس کے ساتھ اس کا ربط قائم کریں۔ نفس سے ربط قائم ہوتا ہے ذکر اور عمل کے ساتھ، بار بار اس کا ذکر اور بار بار اس کا عمل، یہاں تک کہ وہ عمل اس کے وجود میں صلاحیت اور استعداد اور مہارت کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں حسن الخلق۔ جس شخص میں بھی حسن الخلق ہو وہ شخص محبتوں کو گھیر لیتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں حسن الخلق یثبت المودہ، کہ حسن الخلق اخلاق حسنہ یہ مودت کو گاڑ دیتا ہے انسانی وجود میں، مضبوطی سے گاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہمیشہ صدقہ دیتا ہے، ہمیشہ برائیاں ہیں اس کے وجود میں لیکن کم یا زیادہ صدقہ دیتا رہتا ہے، مانگنے والے کو دور نہیں کرتا، دیکھیں گے اس اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے قریب کتنے افراد آ جاتے ہیں۔ بعض جو غصے کو قابو کرتے ہیں، غضب کو اپنے دبا دیتے ہیں، جو غضب کو پی جانے والے ہیں، غصے کو قابو کرنے والے ہیں، پہلی دفعہ تو اس طرح لگے گا جیسے جہنم کی آگ انسان نے اپنے وجود میں برداشت کر لی، لیکن مسلسل کرتا رہے یہاں تک کہ نفس قوی ہو جائے گا اور اس کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس جگہ پہ دیکھے گا کہ لوگ اس کی طرف محبت سے پیش آنا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا یہ محبت کا ایک خود بھی پیکر بنے گا اور دوسروں کی محبت کو بھی گھیر سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ اسباب آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے بیان کی جائیں گے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں ان قرآن معارف اور اہل بیت علیہ السلام کے ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔